السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جامعہ غوثیہ نوریہ میں ہدایت الناف کا تیسرا سبق پڑھیں گے جی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فصلن، اس کی ترکیب پیچھے بھی آپ کر چکے ہیں۔ جب بھی فصلن آئے گا آپ نے اس کو خبر بنانا ہے، اس کا مبتدا معذوف نکال لیں گے ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ یہ دوسری فصل آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے ثانی معذوف نکالنا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے الکلمۃ، کلام کے شروع میں معرفہ ہے، اس کے بعد نکرہ ہے، معرفہ کو بنائیں گے مبتدا اور نکرہ بنے گا اس کی خبر۔ لفظ نکرہ، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، نکرہ کو بنائیں گے موصوف اور جملہ بنے گا اس کی صفت۔ آگے آ رہا ہے وضع فعل، یہ مجہول ہے تو آگے اس کا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا، نائب الفاعل کلام میں موجود نہیں ہے، ہم اس میں سے ہوا ضمیر نکال لیں گے۔ اچھا جی، یہ جو آگے آ رہا ہے مانن، لام حرف جار ہے، مانن مجرور، یہ ظرف لاغ ہو جائے گا وضع فعل کے۔ جو مفرد ہے اس پر تین طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے۔ آپ اس کو مفردن پڑھیں، اگر آپ اس کو مفردن پڑھیں گے تو پھر وہ لفظ ان کی صفت بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو مفردن پڑھیں تو پھر یہ مانن کی صفت بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا مانن اصل میں مانجن ہے، تعلیل ہوگی اس کے اندر، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو بن گیا مانن۔ یہ حالت جری میں ہے، تو جب مفرد کو اس کی صفت بنائیں گے تو وہ بھی حالت جری میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یا پہ اگر اس کو آپ مفردان پڑھتے ہیں تو پھر یہ وضع کی ہوا ضمیر سے حال بن جائے تو اس کو مفردان پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ اس کی ترکیب کریں جی، پھر باقی باتیں کرتے ہیں۔ فصل موصوف، اس کی صفت معذوف ثانی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف ھذا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکلمۃ مبتدا، لفظ موصوف، وضع فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، لام حرف جر، معنن موصوف، مفردن صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا وضع فعل کے، وضع فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکلمۃ مبتدا، لفظ موصوف، وضع فعل، اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل لیکن پہلے بنے گا ذوالحال، مفردن اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ نائب الفاعل ہوا وضع فعل کے، لام حرف جر مانن مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا وضع فعل کے، وضع فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکلمۃ مبتدا، لفظ موصوف، وضع فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، لام حرف جر مانن مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا وضع فعل کے، وضع فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت اول، مفردن صفت ثانی، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکلمہ پر الف لام کون سا جی؟ جلدی سے آپ تعریف سماعت فرما لیں تاکہ جب بھی آپ کے سامنے الف لام آئے تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے۔ اگر یہ اسم فاعل یا اسم مفعول ہوتا تو اس پر الف لام اسمی ہوتا، چونکہ یہ اسم فاعل اور اس میں مفعول نہیں ہے تو اس پر الف لام اسمی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جب اسمی نہ ہو تو پھر حرفی ہوگا، حرفی میں پھر دو قسمیں، زائدہ یا غیر زائدہ۔ زائدہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کلام میں رکھیں تو فائدہ کوئی نہ ہو، نکال دیں تو نقصان کوئی نہ ہو، وہ ہوتا ہے زائدہ۔ اور غیر زائدہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کلام میں رکھے تو فائدہ ہوگا، اگر اس کو نہ رکھے تو نقصان ہوگا۔ اب الکلمۃ پر ہے نا الف لام، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کو بنانا ہے مبتدا، تو پھر یہ مبتدا بن نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے اگر اس کو رکھے تو فائدہ ہے، تو یہ ہے الف لام حرفی غیر زائدہ۔ پھر اس کی چار قسمیں جی، یا تو جنسی ہوگا، اگر جنس پر دلالت کرے گا تو جنسی ہوگا، اور اگر تمام افراد پر دلالت کرے گا تو استغراقی ہوگا، اگر بعض افراد پر دلالت کرے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس پر دلالت کر رہا ہے وہ خاص ہے یا عام ہے۔ اگر خاص ہے تو عہد خارجی ہے، اور اگر عام ہے تو عہد ذہنی ہے۔ اب اس میں بعض کہتے ہیں کہ الکلمہ پر جو الف لام ہے وہ ہے جنسی۔ کیوں وہ کہتے ہیں جی جنسی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تعریف جنس کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب باقی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ منطقی ضابطہ ہے، یہ نحوی ضابطہ نہیں ہے، اس پر الف لام استغراقی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے مراد سارے افراد نہیں ہیں، اور اس سے مراد الف لام عہد ذہنی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے مراد ہوگا جو غیر معین کلمہ ہو، جو متعین نہ ہو۔
ٹھیک ہے جی. اور اس پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی ہے، اس لیے کہ اس سے مراد خاص کلمہ ہے جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے جی. اچھا آگے لفظ کے بارے میں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. لفظ کا لغوی معنی پھینکنا، اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان، جس کو انسان تلفظ کرے. وہ ایک حرف ہو تو پھر بھی تلفظ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ بھی تلفظ ہے. ایک حرف ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. یہ جو الکلمہ ہے، قلم سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے زخمی کرنا. جس طرح زخم کی تاثیر ہوتی ہے نا، اسی طرح کلمہ اور کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے. معروف قول ہے جراحت السنان لا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. کہتے ہیں جو تلوار سے زخم لگیں، جو نیزوں سے زخم لگیں، وقت گزرتا ہے وہ مل جاتے ہیں. اور جو زبان کے زخم ہوتے ہیں کئی سال گزر جائیں تو زبان سے لگے ہوئے زخم ملتے نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے معرف اور محدود، ایک ہوتا ہے معرف اور احد. جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں معرف اور حدود، اور جس کے ساتھ تعریف کی جا رہی ہے. یہاں پر دیکھو الکلمہ کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے معرف اور محدود. ٹھیک ہے جی. اور لفظ وہ پہلا حرف ہے جس کے ذریعے تعریف ہو رہی ہے. لفظ وہ پہلا حرف ہے جس کے ذریعے تعریف ہو رہی ہے. اس کو معرف اور حد کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ معرف اور حد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تعریف کا پہلا لفظ ہوتا ہے نا، یہاں تو ویسے ہی لفظ آ گیا نا. تعریف کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا، جو پیچھے جس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے غیروں کو بھی شامل ہوتا ہے. اس کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے غیروں کو بھی شامل. بعد میں الفاظ لائے جاتے ہیں جن کے ذریعے جو غیروں کو شامل ہوتا ہے ان کو پھر نکال دیا جاتا ہے. جن کے ذریعے غیروں کو نکال دیا جاتا ہے. آگے وودیا. جب ہے نا وودیا جس کو بنایا گیا ہو تو اس سے محملات نکل گئے کہ محملات جو ہوتے ہیں ان کو بنایا نہیں جاتا. کلمہ جو تھا وہ شامل تھا سب کو، جو موضوع ہیں ان کو بھی شامل تھا، جو لفظ ہے موضوع کو بھی شامل ہے اور محمل کو بھی شامل ہے. جب ہم نے کہا نا وودیا تو اس سے جو محملات تھے وہ نکل گئے، صرف وہی بچے جو موضوعات ہیں، یعنی جن کو کسی معنی کے لیے بنایا گیا، صرف موضوع بچے. آگے جب آگے نا مانن تو اس سے اور ہو گیا ہے. کلمہ کی تعریف مزید واضح ہو گئی ہے جو اور اس کے اندر چیزیں شامل تھی. جیسے دارابا کا معنی ہے، لیکن اگر اس کو الگ کیا جائے نا، دعاد را با، دعاد کا کوئی معنی نہیں ہے، را کا کوئی معنی نہیں ہے اور با کا کوئی معنی نہیں ہے. تو آپ کو واضح کر دیا کہ جس کلمہ کی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نا، پہلا تو وہ ہے جس کو بنایا گیا ہے، موضوع ہے، اور دوسرا یہ ہے معنی والا ہے، معنی دار ہے. لفظ جو تھا وہ مفرد کو بھی شامل تھا اور مرکب کو بھی شامل تھا. لفظ کس کو شامل تھا؟ جب آگے کہہ دیا نا مصنف نے مفرد تو اس سے مرکب ناقص بھی نکل گیا ہے اور مرکب تام بھی نکل گیا ہے. اب کلمہ کی تعریف بالکل واضح ہو گئی ہے. کلمہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس کو بنایا گیا ہے. وہ لفظ ہے جس کو بنایا گیا ہے. کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ ایک معنی کے لیے. یعنی ایسا لفظ ہوگا جو ایک بھی ہوگا، اس کا معنی بھی ہوگا اور اس کو بنایا گیا بھی ہے. 3 قیدیں اس میں لائی گئی ہیں. جب پہلی قید لائی گئی وودیا تو اس سے کیا نکل گیا؟ محملات. کیا نکل گیا؟ محملات. جب دوسری قید لائے مانن تو اس سے کیا نکل گیا؟ حروف ہجا. داد را با اگر ناصر ہے نا، نون کو الگ کریں، صاد کو الگ کریں، را کو الگ کریں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے تو ان کو نکال دیا. جب کہا نا مفرد تو اس سے مرکب ناقص بھی نکل گیا، مرکب تام بھی. ایسا لفظ ظاہری بات ہے، لفظ زیادہ آ جائے تو مرکب ناقص بن جاتا ہے، تام بن جاتا ہے. تو ذہن میں خدشہ تھا کہ شاید کلمہ وہ ہے جو مرکب ناقص بھی ہے، مرکب تام بھی ہے. تو مفرد کی قید لگا کے بتا دیا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے. کس کے لیے بنایا گیا جی؟ ایک معنی کے لیے بنایا. یہ دوسری فصل،
کلمہ وہ لفظ ہے جو بنایا گیا ہے ایک معنی کے لیے. کہا اگر مفردن کو منصوب پڑھنا جائز ہے تو پھر تو غلطی ہوگی ہے. جو منصوب ہوتا ہے جس پر نصب ہوتی ہے، تنوین کے ساتھ نصب جب آتا ہے تو آگے الف بھی ہوتا ہے، اس کے آگے تو الف لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے الف اس جگہ پہ لکھا جاتا ہے جہاں پر صرف ایک ہی احتمال ہو کہ اس کو صرف منصوب ہی پڑھ سکتے ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا احتمال نہ ہو. یہ جو مفرد ہے اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف منصوب نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اس کے آگے الف نہیں لکھا. وَهِيَ مُنَاصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اسم وفعل وحرف اسما وفعلا وحرفا اسم وفعل وحرف لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. بالکل آسان ترکیب ہے. سب سے پہلے آ گیا ضمیر مرفوع منفصل. آپ کو پتہ ہے کلام کے شروع میں جب بھی ضمیر مرفوع منفصل آئے گا آپ اس کو بنائیں گے مبتدا. اس قاعدے کو دوسرے انداز میں دیکھیں تو کلام کے شروع میں معرفہ ہے، اس کے بعد نکرہ ہے، معرفہ کو بنائیے مبتدا اور نکرہ کو بنائیے اس کی خبر. منصرۃ آپ کو پتہ ہے واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل نکل آئے گا. آگے دو جار مجرور آ رہے ہیں، دونوں اس کے ظرف لاغو ہو جائیں گے. ثلاثۃ اقسام اب شرح میں سے لے کر اب تک بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک چیز کا مختصر ذکر ہو اس میں عدد کی صورت میں، تثنیہ کی صورت میں، جمع کی صورت میں، بعد میں آ جائے اس کی وضاحت، تو وہاں پر آپ تین ترکیبیں کر سکتے ہیں. یہاں پر اس میں عدد کی صورت میں مختصر ذکر آیا تو آگے آپ تین ترکیبیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اگلے کو پڑھیں گے اسم و فعل و حرف تو پھر آپ اس کو بدل بنائیں گے ثلاثت اقسام سے. اور اگر آپ اس کو اسم و فعل و حرف پڑھیں تو پھر پہلے کو آپ خبر بنائیں گے مبتدا محذوف احدھا کی، دوسرے کو خبر بنائیں گے مبتدا محذوف ثانیہ کی، اور تیسرے کو خبر بنائیں گے مبتدا محذوف ثالثہ کی. اور اگر آپ اس کو پڑھیں اسمن و فعلن و حرفن تو پھر آپ ان تینوں کو مفعول بھی بنائیں گے فعل محذوف آنی کا. کس کا بنائیں گے جی؟ جی. آگے لی انہا، ہم یہاں پر انہا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لام حرف جر کے بعد انا آ نہیں سکتا. لام حرف جر کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ انا آتا ہے. آگے جو انا کے ساتھ ہا ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، کیونکہ جو حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. آگے آ رہا ہے اما، تو ہم کلام میں ہم نے نظر کی، ہم نے کلام میں غور سے دیکھا تو ہمیں اما کے بعد او نظر آ رہا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے اما کے بعد ایک اور اما ہو یا اما کے بعد او آ جائے تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے جی؟ اما پڑھیں گے جی. آگے آ رہا ہے اللہ تدلّہ، یہ ان مصدریہ ہے، اگلے جملے کو بطویل مصدر کر کے یہ انا کی خبر بنا دے گا. یہ کیا بنا دے گا جی؟ انا کی خبر بنا دے گا. اور یہ جو تدلّہ ہے یہ واحد مؤنث غائب کا مضارع کا صیغہ ہے. اس کا فاعل کلام میں دیکھیں گے، ہم نے دیکھا اس کا فاعل موجود نہیں ہے تو ہم نے اس میں سے ہیا نکال لیا. مانن فی نفسیہ، مانن نکرہ ہے، اس کے بعد آ رہا جار مجرور، تو نکرہ کو بنائیں گے موصوف اور جار مجرور اس کی کیا بن جائے گا؟ صفت. یہ جو اللہ تدلّہ ہے نا، نیچے والے او تدلّہ کا تف اسی پر پڑا ہے تو اس وجہ سے اس کو پڑھ رہے ہیں نا تدلّہ، اس سے پہلے تو ان ہے، اس سے پہلے تو ان نہیں ہے، تو اس کو جو منصوب پڑھ رہے ہیں حرف عطف کی وجہ سے اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں. اس کو کس وجہ سے منصوب پڑھ رہے ہیں جی؟ تدلّہ کے بعد یہ جو یقترنہ آ رہا ہے اس کو ہم نے منصوب اس لیے پڑھا ہے کہ اس کا عطف پڑھ رہا ہے تدلّہ پر. کس پر عطف پڑھ رہا ہے جی؟ تدلّہ پر. او تدلّہ، اس کو بھی ہم منصوب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا پچھلے تدلّہ پر عطف پڑھ رہا ہے. لم یقترن، آپ کو پتہ ہے لم کا عمل ہے کہ جب بھی لم آئے گا تو وہ مضارع کے آخر کو جزم دے گا. باقی ترکیب بالکل آسان ہے جی. واو الحرف نظر آ رہا ہے جی، تو اس کی آپ الگ ترکیب کریں گے مبتدا خبر والی. واو الفعل کی بھی الگ ترکیب ہے اور واو الاسم کی بھی الگ ترکیب ہے. جامعہ غوثیہ نوریہ لیاقت چوک سبزہ زار کے طلباء سے آئیے جی ترکیب سماعت کرتے ہیں. واو استنافیہ ہیا مبتدا منحصرۃ سیہ صفت، ہیا ضمیر اس کا بنے گا فاعل، فی حرف جر، ثلاثت ممیز مضاف، اقسام تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنے تمییز مضاف الیہ سے مل کر مبدل منو، اسم معطوف علیہ، واو حرف عطف، فعل معطوف، واو حرف عطف، حرف معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر بدل، مبدل منو اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لو اول ہوا منحصرۃ سیہ صفت کے. لام حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، اما تردیدیہ،
ان مصدریہ لا تدل فعل، اس میں ہیا ضمیر اس کا بنے گا فاعل، علی حرف جر معنی موصوف فی حرف جر نفس مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن سی صفت کے، ثابتن سی صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، سی صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا لا تدل فعل کے، لا تدل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف تدل فعل ہیا ضمیر اس کا بنے گا فاعل، علی حرف جر معنی موصوف فی حرف جر نفس مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن سی صفت کے، ثابتن سی صفت ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا تدل فعل کے، تدل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف یقترن فعل معنی مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا یقترن فعل کے، با حرف جر احد مضاف الازمنتی موصوف الثلاثت صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا احد مضاف کے، احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا یقترن فعل کے، یقترن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف ہوا، او حرف عطف تدل فعل ہیا ضمیر اس کا بنے گا فاعل، علی حرف جر معنی موصوف فی حرف جر نفس مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن سی صفت کے، ثابتن سی صفت ہوا اس کا بنے گا فاعل، سی صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا تدل فعل کے، تدل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لم یقترن فعل معنی مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا یقترن لم یقترن فعل کے، با حرف جر ہی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا لم یقترن فعل کے، لم یقترن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر جملہ معطوفہ بطویل مصدر ہو کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر مجرور و علامہ حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ثانی ہوا منحصرۃ سی صفت اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو استنافیہ ہوا مبتدا الحرف اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو عطفہ ہوا مبتدا الفعل اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، واو عطفہ ہوا مبتدا الاسم اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ جی، اور وہ بند ہے تین قسموں میں، کون؟ ہیا ضمیر کا مرجع ہے کلمہ، کلمہ تین قسموں میں بند ہے، کلمہ تین قسموں میں بند ہے، ہاں اگر اس کا نکالے نا مبتدا اسم کا احدھا تو پھر اس کے مطابق ترجمہ یہ بنتا ہے جو میں کر رہا ہوں، ان تین میں سے پہلی اسم ہے اور ان تین میں سے دوسری فعل ہے اور ان تین میں سے تیسری حرف ہے، لِأَنَّهَا اس وجہ سے کہ وہ دلالت نہیں کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، وہ دلالت نہیں کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، تو وہ حرف ہے، وہ کیا ہے؟ حرف، یا وہ دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اور وہ ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تو وہ فعل ہے، یا وہ دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اور نہیں ملا ہوا ہوگا اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہاں پر ایک سوال تھا کہ آپ نے صرف تین قسمیں کیوں بنائی، آپ چار قسمیں بنا دیتے، آپ پانچ بنا دیتے، آپ 6 بنا دیتے، تو یہ جو وجہ اثر بیان کر کے نا مصنف نے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا کہ کلمہ یا تو اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو اس کی ذات میں ہے، اگر دلالت نہیں کرے گا تو حرف ہے، یا پھر وہ دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے،
یا پھر وہ دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اگر ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے۔ اور چونکہ صرف تینوں ہی صورتیں پائی جاتی ہے، کوئی چوتھی صورت بنتی نہیں ہے، اس لیے مصنف نے اس کو کتنی قسموں میں بند کیا ہے؟ تین قسموں میں بند کیا ہے۔ ترکیب بھی بالکل آسان تھی، باتیں بھی بالکل آسان تھی، آپ کو یاد ہو جائیں گی؟ پکا یاد کریں گے جی؟ اور جو دائیں بائیں ساتھی ہم کو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ روزانہ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ قواعد بھی سماعت فرمائیں، ترکیب بھی سماعت فرمائیں، اور جو باتیں ہیں ان کو سماعت بھی فرمائیں اور یاد بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔